ہمیں تانا دیا جاتا تھا یہ مذہب کے پیروکار نہیں، حنفی نہیں ہے۔ منہاج القرآن سے بڑا حنفی اس روئے زمین پر کون ہوگا؟ حنفیت کا علمبردار۔ اور مذہب اہل سنت والجماعت کا علمبردار کون ہوگا؟ صرف بات یہ ہے کہ جب دلیل کی، عقل کی، اصول کی، قواعد اور ضوابط کی بات ہو تو آپ کو چبھتی ہے، چونکہ آپ نہ کسی قاعدے کو جانتے ہیں، نہ ضابطے کو جانتے ہیں، نہ شریعت کو، نہ کتب فقہ کو، نہ کتب عقائد کو، نہ تفاسیر کو، نہ کچھ پڑھا ہے، نہ پڑھنا چاہتے ہیں۔ الا ماشاء اللہ چند علماء کے سوا جو اس اہل ہیں وہ دباؤ میں آ جاتے ہیں۔ ان کا پرابلم یہ ہے کہ پھر وہ فیس نہیں کر سکتے سچویشن کو، کہ جب دمادم ہو جاتا ہے نا ماحول میں، دمادم وہ سیاسی مسئلہ بن جاتا ہے، پر وہ سمندر آ جاتا ہے، جب لوگوں کو آپ نکال کے باہر لے آتے ہیں، نعرہ بازی ہو جاتی ہے، تو فیس کرنے کے لیے ایک جرت چاہیے۔ وہ جرت ہر ایک میں کہاں؟ وہ کہاں سے امام احمد بن حنبل آئے کہ کوڑے کھا کے ساری زندگی بے ہوش ہو کے بھی حق کا کلمہ کہتے رہے؟ ارے کہاں سے امام ابو حنیفہ دوبارہ آئے کہ جن کے جنازے بھی جیل سے اٹھے مگر حق کے کلمہ سے باز نہ آئے؟ کہاں سے پھر امام مالک آئے اور کہاں سے امام شافعی آئے؟ لوگ ان کو رافضی کہتے تھے مگر کہا اگر محبت اہل بیت کا نام رفض ہے تو وہ بھی قبول ہے۔ اور پھر بڑے بڑے ائمہ پر یہ ایک ہتھیار برتا گیا ہے ہمیشہ کفر کا، جس کے اوپر چاہے امام غزالی پہ کفر کے فتوے لگا دیے، ان کی کتاب یا علوم جلا دی، کتابیں اٹھا کے دیکھیے تاریخ، ڈھیر لگا کے جلا دیا۔ سلطان العارفین سلطان باعزید بستانی کو مرتد بنا کر بسام سے نکال دیا، اور وہاں کے مفتی اعظم کی مرگ ہوئی تو بعد میں تشریف لا سکے۔ امام ابو الحسن شاذلی کو مرتد اور زندیق کہہ کر نکال دیا، جن کا سارا عالم عرب آج شاذلی ہے، ان کو مرتد و زندیق کہہ کے نکال دیا۔ پتھر مارے سمندر میں، جب مصر گئے وہاں پیغام پہنچے تو علماء کھڑے ہو کر وہاں سے پتھر مارے۔ ان کی زندگی سمندر کی کشتی پہ گزر گئی، سمندر کی کشتی پر ان پر حزب البحر اللہ نے القاء کی، جس کا وظیفہ اولیاء پڑھتے، ان کو کافر و زندیق بنایا۔ کس کو چھوڑتے ہیں یہ لوگ سوائے معتدل متدین دیانتدار اہل علم علماء اہل سنت کے؟ ان کے سوا یہ جو عوامی لوگ ہیں جو علماء کہلانے کے حقدار نہیں ہیں، مگر انہوں نے بخاری شریف کی حدیث کے مطابق ان کو لوگوں نے پکڑ کر ان جاہلوں کو مسند پہ بٹھا دیا ہے، اور اسے فتوے پوچھتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں اور گمراہ ہیں اور گمراہ کرتے ہیں۔ انہوں نے مسند سنبھال لی ہے غنڈہ گردی کے ذریعے، اور جس سے علماء شرفاء اپنی شرافت طبی کی وجہ سے خاموش ہیں، چپ ہیں، مدارس میں ان کی آواز نہیں ہے، وہ پریشان ہو جاتے ہیں، ایسا ماحول کریٹ کر دیتے ہیں کہ جو ہر بندے کے پاس کتب نہیں ہے اتنی، کون لاکھوں کتابوں کا مطالعہ کرے بیٹھ کر، کون ساری ساری رات کام چھوڑ کر۔ اب ہم تو اس لیے کرتے ہیں کہ میرا تو کام ہی کوئی نہیں سوائے کتابوں کے میں تو حضور کے دین کی کتب کے سوا میرا کام ہی کوئی نہیں 24 گھنٹے، میں تو حضور کے دین کی کتب کے سمندروں میں ہی رہتا ہوں۔ اب کون اتنے وقت نکالے سینکڑوں کتب ہزاروں کو پڑھے، کون ہزاروں لاکھوں کتابیں خرید کے لائے، کس کے پاس اتنا مواد ذخیرہ ہو، کون وقت نکالے اور پڑھے؟ یا تو 2-4 کتابیں پڑھ کے اپنا کام نکال لیتے۔ دین اور تحقیق اور رائے قائم کرنے کے لیے بڑی محنتیں اور بڑی کاوشیں چاہیے، اس لیے ہمارے ائمہ اسلاف اور اکابر اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ تک، ہندوستان میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی سے لے کر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور اعلیٰ حضرت تک، پھر ان کے اوپر کیا امام جلال الدین سیوطی ہزار کتابوں کے مصنف، کتنی لاکھوں کتابیں پڑھ ڈالی ہوگی، امام قسطلانی، پھر امام رازی، پھر امام اسقلانی، پھر قاضی ایاز، امام نبہانی، جن کی زندگیاں علم میں، پھر صاحبان افتاء، صاحبان فقہ، فقہا، مجتہدین، علماء، اصحاب تمییز، اصحاب ترجیح، اصحاب تخریج، بڑی بڑی ہستیاں جن کے ذریعے چھن چھن کر دین ہم تک پہنچا ہے، دین و شریعت کے قواعد پہنچے ہیں، اصول پہنچے ہیں، اور انہوں نے ہمیں اس قابل بنایا ہے۔ آج میں اگر بول رہا ہوں اس میں میرا کوئی کمال نہیں، یہ انہی ائمہ کے قدموں کی خیرات ہے اور ان کے جوڑوں کی غبار کی برکت ہے کہ ہم انہی کا پڑھ کے بولتے ہیں اور بات کرتے ہیں۔ انہوں نے ہمیں اس قابل بنایا، مگر کوئی پڑھے تو تب۔ علماء کے پاس روزگار کی مشکلات، بال بچوں کا پیٹ پالنے کی مشکلات، عامت الناس علماء جو ائمہ خطبہ، نہ ان کے پاس کتب، نہ ان کے پاس تحقیق، اور بہت سے لوگوں کے پاس نہیں، تو آپ میدان خالی دیکھ کر ایک تماشا بنا کر ایک ہلا گلا بنا دیں اور اس کو دین کا نام بنا دیں،
اور لوگ بیچارے ڈر خوف کے مارے کہ گستاخی رسول میں شمار کر دیں گے، مارے جائیں گے، لوگ خلاف ہو جائیں گے، بس پیچھے آ جاتے۔ لہذا آج کی گفتگو میں یہاں پہ ختم کرتا ہوں۔ اس کے بعد ابھی ایک حصہ بڑا اہم باقی ہے، میں نے جس میں کہا کہ میں امام اعظم کو کوٹ کروں گا، ان تمام کتب کو کوٹ کروں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ موضوع فار ایور حل ہو جائے۔ میرا اشارہ صرف ایک مسئلے کی طرف نہیں تھا، میں اس کو بالکلیہ ان ٹوٹیلٹی لے لیا ہے میں نے، ان ٹوٹیلٹی پورے سبجیکٹ کو۔ مجھے کسی شخص سے غرض نہیں ہے، کسی ایک شخص سے غرض نہیں ہے، ہمارا کیا لگتا ہے کوئی آدمی۔ ہمیں تو دراصل امت مسلمہ کے عقیدے کو درست رکھنا، علماء کو راہ راست پہ رکھنا، اور ان کو صحیح علم اور صحیح جو نور ہے ائمہ کو کہا مجتہدین محدثین ان کا پہنچانا۔ وما علینا الا البلاغ۔